بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبدالمطلب نے 100 اونٹوں کی جو قربانی کی تھی وہ اپنے بیٹے عبداللہ کی زندگی کے صدقے میں کی تھی۔ اس واقعہ کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ ناظرین، یاد رہے جب عبدالمطلب نے زمزم کے کنویں کی کھدائی کی اس وقت انہوں نے منت مانگی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کروں گا۔ جب کنویں کی کھدائی ہو گئی تو عبدالمطلب کو خواب میں دکھایا گیا کہ اپنی منت پوری کرے، تو جناب عبدالمطلب نے ایک بکری ذبح کر کے اس کا صدقہ دے دیا۔ جناب عبدالمطلب کو پھر خواب میں دکھایا گیا کہ اپنی منت کو پورا کرے۔ جناب عبدالمطلب نے ایک گائے ذبح کی اور اس کا صدقہ دے دیا۔ پھر جناب عبدالمطلب کو خواب میں دکھایا گیا کہ اپنی منت پوری کرے، تو جناب عبدالمطلب نے ایک اونٹ ذبح کیا اور وہ تقسیم کر دیا۔ پھر جناب عبدالمطلب کو خواب میں بولا گیا کہ اپنی منت پوری کرے، تو جناب عبدالمطلب نے پوچھا وہ کیسے، تو جواب دیا گیا کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو قربان کیا جائے۔ تو جناب عبدالمطلب نے اگلی صبح اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو اپنی منت کے بارے میں بتایا۔ جب منت کے بارے میں سنا سب نے تو کوئی بیٹا آگے آنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جناب عبداللہ آگے آئے اور اپنے والد سے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہوں گا۔ جناب عبدالمطلب نے قرعہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا، اپنے تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ اندازی کی، تو جب سب کے نام لکھ کر قرعہ اندازی ہوئی تو جناب عبداللہ کا نام ہی قرعہ اندازی میں آیا۔ حضرت عبدالمطلب کو جناب عبداللہ بہت پیارے تھے کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھے اور ان کی پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جھلکتا تھا۔ ادھر جناب عبدالمطلب نے آپ کا بازو پکڑا اور چھری پکڑی اور آپ کو لٹایا اور ذبح کرنے لگے، اور آپ کے بھائی عباس سے یہ دیکھا نہ گیا۔ انہوں نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ جب حضرت عباس اپنے بھائی عبداللہ کو کھینچ رہے تھے تو پیارے دوستو کہتے ہیں اس وقت ادھر بنو مخزوم کے لوگ آ گئے تھے۔ انہوں نے جناب عبدالمطلب سے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اللہ کی راہ میں منت مانگی تھی کہ اگر میں زمزم کے کنویں کی کھدائی میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں اللہ کی راہ میں اپنا ایک بیٹا قربان کروں گا۔ بنو مخزوم کے لوگوں نے بتایا کہ آپ ان کے بدلے اونٹ رکھتے جائیں، 2 قرعہ اندازی کریں، ایک میں عبداللہ کا نام لکھیں اور دوسرے میں 10 اونٹ لکھیں، اور جب تک اونٹوں کی باری نہ آئے تب تک آپ قرعہ اندازی کرتے جائیں اور 10 اونٹ بڑھاتے جائیں۔ اسی طرح پہلی قرعہ اندازی نکالی، اس میں 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام لکھا، لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ دوسری بار پھر قرعہ اندازی ہوئی، اس میں 20 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام۔ تیسری بار پھر اسی طرح 30 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام۔ چوتھی بار اسی طرح 40 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلتا تھا، لیکن جب 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے نام پہ قرعہ اندازی کی گئی اس وقت حضرت عبداللہ کا نام نہیں نکلا بلکہ 100 اونٹوں کی باری پرچی نکلے گی۔ اسی طرح جناب عبدالمطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی کی اور اسی طرح حضرت عبداللہ بچ گئے۔ جناب عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کی جان کے صدقے میں 100 اونٹ ذبح کیے اور پھر ان کو تقسیم کر دیا اور سب سے کہا کہ جس نے کھانا ہے آ کے کھا لیں۔ اس وقت سب انسانوں نے، پرندوں نے، جانوروں نے، سب نے وہ 100 اونٹ کھائے۔ جب اس منت کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، اسماعیل اور عبداللہ کا۔ جناب عبدالمطلب اونٹوں کی قربانی سے فارغ ہوئے
تو عبداللہ کی شادی کی فکر ہوئی، کیونکہ جناب عبداللہ نور محمدی کے سبب کمال حسن و جمال رکھتے تھے اور قصہ ذبیح سے اور مشہور ہو گئے تھے۔ قریش کی عورتیں ان کی طرف مائل تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے میں محفوظ رکھا۔ جناب عبد المطلب کو جناب عبداللہ کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش تھی جو شرف، نسب اور حسب میں ممتاز ہو۔ اسی لیے انہوں نے بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف سے بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کے ہاں لے گئے۔ وہب کی بیٹی آمنہ قریش کی تمام عورتوں سے حسب، نسب اور شرف سے افضل تھی، اور عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کا پیغام آمنہ بنت وہب کے لیے بھجوایا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہو گیا۔ جب جناب عبداللہ کا نکاح ہوا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب آمنہ میں منتقل ہو گیا تو آپ کے دادا نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کو مدینہ میں کھجوریں لینے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ وہاں اپنے والد کے ننھیال بنو عادی اور بنو نجار میں ایک مادہ بیماری کی وجہ سے انتقال فرما گئے اور وہی دفن ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا تھا اور وہ واپسی آتے ہوئے مدینہ میں بنو نجار میں ٹھہرے اور بیمار ہو گئے۔ جب ان کی بیماری کا علم آپ کے دادا عبد المطلب کو ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ عبداللہ کو واپس لے کر آئے۔ جب ان کے بیٹے وہاں پہنچے تو انہیں علم ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر اپنے والد یعنی کہ حضرت عبد المطلب کو بتایا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس وقت قریش کے ہر گھر میں افسردہ صورتحال تھی، ہر کوئی عبداللہ کے فوت ہو جانے کی وجہ سے غم میں تھا۔ ہر کسی کو عبداللہ کے جانے کا غم تھا، کیونکہ اس وقت حضرت بی بی آمنہ حاملہ تھی اور آپ کے ہاں کوئی بھی اولاد نہ تھی اور حمل میں کچھ مہینے باقی تھے، اسی لیے ہر کوئی غم زدہ تھا۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ کے ترک میں ایک لونڈی ایمن حبشہ اور 5 اونٹ اور بکریاں شامل تھیں، جو کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی۔ یہ تھا جناب عبد المطلب کی منت کا واقعہ، اور جس نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے، اور تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کر دیں۔ والسلام۔